أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، خواتین اسلام، نوجوان بچیوں، آج درس کا عنوان ہے اسلامی ماحول میں اولاد کی تربیت کے فوائد۔ محترم دوستو، بزرگوں، خواتین اسلام، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان تکلیفوں سے محفوظ رکھا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کا انتظار کریں، ان کو چاہیے کہ وہ مصائب کا سیلاب آنے سے پہلے بند باندھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعاؤں اور ذکر و اذکار کے ذریعے قبل از وقت آنے والے برے وقت سے اپنے دامن کو بچا لیں۔ احکام الہی کو مسلسل نظر انداز کرنے، اسلامی طرز زندگی سے بیزاری و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے رد گردانی کی وجہ سے آج ساری دنیا کی اشرف المخلوقات ان گنت مسائل میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ بھی کوئی مضبوط ارادہ کر لے، روزمرہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھے تو جادو، تعویذات، نظر بد اور جنات کے اثرات سے قبل از وقت احتیاطی تدابیر کے ذریعے بچاؤ ممکن ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، جادو، جنات، نظر بد کے علاج کے لیے بہت سے عام مسلمان جادوگروں کے چکر کاٹتے ہیں اور فال کھلاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، بس ان کے پاس چکر کاٹنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ذہن خراب ہوتا ہے، بہت سے بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اسلام سے باہر ہو جاتی ہیں، ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کاہن کے پاس جا کر سوال کرنا، 40 دن تک تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہوگا میرے بھائی تمہارا معاملہ؟ جب اللہ رب العالمین تمہاری نماز ہی قبول نہیں کری، تمہاری دعا قبول نہیں کرتے، تو تمہارا مرض کیسے دور ہوگا؟ تمہارے پر جادو کا اثر جو کیسے زائل ہوگا؟ کیسے تمہارے پر جنات اور شیاطین بھاگیں گے؟ اور یہ جادو کے ذریعے سے ہرگز نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، جو والدین چاہتے ہیں کہ وہ اور ان کی اولاد، جو والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد حسد کرنے والوں، شیطانی چالوں کے ذریعے پہنچنے والی پریشانیوں اور نقصانات سے محفوظ رہے، انہیں چاہیے کہ وہ خود اور اپنی اولاد کو تمام اسلامی احکامات کا پابند بنائے۔ جنات کا سایہ، نظر بد اور جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے اسلامی ماحول میں کی گئی اولاد کی تربیت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور جتنے لوگوں کو بھی جنات اور شیاطین جادو پکڑتے ہیں، ان کا کردار بالکل غلط ہے میرے بھائی، میرے دوست، قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے مریض آتے ہیں
کسی کو نظر بد ہے تو کسی کو جادو کے اثرات ہیں، کسی کو جنات کے اثرات ہیں، خبیثوں نے پکڑا ہے، جنوں نے پکڑا ہے، کسی کو جادو کے ذریعے سے جنات کو اس کے جسم میں داخل کرواتے ہیں اور اسے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب ان کا معائنہ کیا جاتا ہے، تشخیص کی جاتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ بے نمازی ہیں اور ان کا عقیدہ شرک سے ملوث ہیں، تو پھر ان کو جادو اور جنات کا چمٹنا لازمی ہے۔ پھر میرے بھائی، میرے دوست، ہمیں سب سے پہلے علاج شروع کرنے سے پہلے ان کے ایمان کی اور ان کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں۔ اصلاح کرنے کے بعد ہی ہم علاج کرتے ہیں۔ اگر وہ اصلاح نہ کر لیے تو علاج کرنا بیکار ہے، کیونکہ جس کا عقیدہ برا ہے، جو بد عقیدے میں ہیں، قرآن سے علاج ان کا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید پہ آنا ہے، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اس کے بعد قرآن اور حدیث سے ذکر و اذکارات کا معمول بنانا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، جہاں اولاد کے لیے والدین کی فرما برداری کا سختی کے ساتھ حکم ہے، وہاں والدین کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اسلامی احکامات کے مطابق کریں۔ جو والدین اس سلسلے میں خلوص نیت کے ساتھ اپنا فرض ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کی اولاد کو شیطانی وسوسوں اور ان سے پہنچنے والے نقصانات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ جس وقت بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اسے کلمہ طیبہ سکھایا جائے، اور ساتھ ساتھ اسے اسلامی آداب اور دینی تعلیم سے روشناس کرا جائے۔ مگر یہاں کیا ہوتا ہے میرے بھائی، میرے دوست، جو بچے کو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چلنا پھرنا سیکھا، کھانا پانی سیکھ لیا، کھانے کا پینے کا طریقہ معلوم ہوگا، بچہ چھوٹا ہے ابھی، بچہ اسے انگریزی اسکولوں میں جماتے ہیں، LKG UKG میں، بیبی سٹنگ میں، اور اسے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار سکھاتے ہیں۔ نہ اسے لا الہ الا اللہ سکھایا، نہ تو اللہ اکبر سکھایا، نہ اسے کلمہ پڑھنا سکھایا۔ جب بچہ بولنے لگتا ہے تو اللہ سے متعارف کراؤ، اللہ اکبر بولنا شروع کرے، تو پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی زبان سے نکلوائیے۔ چھوٹا معصوم بچہ تم جیسا بولو گے ویسا پڑھے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، بولنے کا مقصد یہ ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پیغمبر آخر الزماں میرے اور آپ کے پیارے آقا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسے نماز کی ترغیب دی جائے، نماز پڑھایا جائے۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے اور غفلت برتنے پر اسے سختی کے ساتھ باز پرس کی جائے۔ اس کے علاوہ بچے کی تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھنا ماں باپ کے فرائض میں شامل ہے۔ انہیں علم ہونا چاہیے کہ ان کی اولاد کا حلقہ احباب کیسا ہے، ان کے دوست، اس کے ساتھیاں کیسے ہیں۔ بچے کو کھلی آزادی اور دین سے دوری اس کے لیے تباہی کا سبب بنتی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو جنات اور شیاطین کو انہیں قابو کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ جو دیندار بچہ ہوگا، جو اسلامی ماحول میں بڑا ہوگا، جو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارے گا اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ ذکر و اذکار سیکھ لے گا، مسنون دعائیں سیکھ لے گا، اللہ اکبر، جب وہ بچے بڑے ہونے کے بعد جنات اور شیاطین کو نہیں قابو کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ ماں باپ کی غفلت، لاپرواہی اور اسلامی اصولوں سے لا علمی نہ صرف بچوں کو بے راہ روی کا راستہ اختیار کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب انہیں زندگی کے کسی موڑ پر کسی حادثے سے پالا پڑتا ہے جو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے شیطانی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، یہ اس کے توڑ کے لیے عاملوں اور پیروں فقیروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔
جو ان کو غیر شرعی اور شرکیہ کلمات کا راستہ بتاتے ہیں۔ جتنے بھی عامل ہوتے ہیں جو ماں کا نام پوچھتے ہیں، یاد رکھ لو میرے بھائی میرے دوست، جتنے بھی عاملوں کے پاس تمہیں جانا پڑا ہوگا، جو جا چکے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب عامل کے پاس جاتے ہیں تو یہ ماں کا نام پوچھتا ہے، تو سمجھ جاؤ میرے بھائی میرے دوست، یہ جادوگر ہے، یہ غیب کا علم رکھنے والا نہیں ہے، یہ جنات اور موکلوں کے ساتھ مل کر یہ تمہارا علاج کرتا ہے۔ کبھی کبھی علاج کامیاب ہوئے تو سمجھتے ہیں کہ تم نے فلاں عامل کے پاس سے مجھے فائدہ پہنچا، مگر نہیں، عامل کے پاس سے نہیں، شیطان کی طرف سے تمہیں فائدہ پہنچا ہے۔ یہی تو شرک ہے میرے بھائی میرے دوست۔ جنات سے مدد لینا، جادوگروں سے مدد لینا، شیطانوں سے مدد لینا شرک ہے، اور تمہاری نماز برباد، تمہارا ایمان برباد۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام۔ عملیات کرنے کے عرصے کے دوران علم میں یہ بات آئی کہ جو والدین اپنے بچوں کو طہارت اور پاکیزگی کا درس نہیں دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام مختلف اوقات کے لیے جو دعائیں بتائی ہیں، بچوں کو دعائیں یاد نہیں کراتے، ان بچوں میں خود اعتمادی کی بہت کمی ہوتی ہے، وہ بچے وہم کا بہت جلد شکار ہو جاتے ہیں اور ذرا سی بات پر ڈر جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک لڑکی آئی تھی، کچھ اثرات تھے، اسے علاج کر رہا، فوراً جیسے ہی ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا اور ڈرنے لگ گئی، اور ڈر کا خوف اتنا تھا، اللہ اکبر کیا بتائیں، بچپن سے ہی اسے ڈر۔ تو پھر جو ڈر گیا اس کے اوپر شیطانوں کے جادو کے اثرات فوراً اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو نڈر بناؤ، قرآنی دعائیں سکھاؤ، مسنون دعائیں سکھاؤ جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں۔ میرے بھائی میرے دوست، اگر بچوں میں ڈر ہے تو وہم و گمان میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کے بعد ذری بات پر ڈر جائیں گے، اور شیطان کا جادو کا حملہ ان پر ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، جس عامل نے بھی کسی طریقے سے جنات کو قابو کیا ہو، جس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حالانکہ عملیات کے میدان میں جو کوئی بہت بڑا کمال نہیں، اس قسم کے عاملوں کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے جانا مناسب نہیں، جو جادو کرتے ہیں، شرکیہ علاج کرتے ہیں، تعویذ گنڈے دیتے ہیں، پلیتے دیتے ہیں، فتیے دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا دیتے ہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو خفیہ طور پر پڑھتا ہے، علاج کرتا ہے، خود دل میں کچھ پڑھ لیتا ہے، تھوک دیتا ہے منہ پر، سمجھو یہ جادوگر ہے میرے بھائی میرے دوست۔ ایسے عاملوں کے پاس مت جاؤ، ایسے عامل گلی میں پھیلے ہوئے میرے بھائی میرے دوست۔ جس طرح شیاطین دنیا کے اندر پھیلے ہیں، محلے کے اندر پھیلے ہیں، گلیوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ شیطانی عمل کرنے والے بھی آج گلی میں بورڈ لگا کر 100% یقینی علاج بول کر تمہارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ 100% علاج کرنے والا یہ کون ہو سکتا ہے؟ علاج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والی ذات رب العالمین کے ہے۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال کسی بھی شفا نہیں دیتا، بیماری دیا اللہ نے، شفا بھی اللہ ہی دے گا۔ تو ہمیں اللہ سے رجوع ہونا ہے، قرآن سے علاج کرنا ہے، قرآن کے ذریعے سے علاج کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق علاج کریں گے تو جنات اور جادو کا اثر جا سکتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے ان لوگوں نے یہ عملی غیر شرعی طریقوں سے حاصل کیے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے عامل بھی ہیں جن کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن صرف شعبدہ بازی، یعنی میاجک دھوکہ، آنکھوں کا دھوکہ کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے پیٹ کا دوزخ بھر رہے ہیں، اور لوگوں سے بھاری بھاری نذرانے وصول کرتے ہیں میرے بھائی میرے دوست، اور یہ لوگ بھاری بھاری رقم ان کو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی صحیح طریقے سے علاج کرتا ہے تو اس کے پاس آتے ہیں، وہ تعویذ بھی نہیں دیں گے، پلیتے بھی نہیں دیں گے، فدیے بھی نہیں دیں گے،
صرف پانی پر دم کر کے دیں گے. اگر کوئی ہدیہ مناسب ہدیہ پوچھے تو اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میرے بھائی میرے دوست، یہ کہاں کی ناانصافی ہے. قرآن کو تو سب سے زیادہ رقم دینی چاہیے. قرآن کی قیمت کوئی لگا سکتا ہے؟ میرے بھائی میرے دوست بتائیے تو صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کسی کا علاج کیے، علاج کرنے کے بعد انہوں بات معاوضہ طے کرنے کے بعد علاج کیا، ہم کو 100 بکریاں دینا چاہیے، دے سکتے ہیں تو ہم علاج کرتے. انہوں نے قبول کر لیا اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے وہ مریض اچھا ہو گیا. تو پھر آپس میں صحابہ کرام مشورہ کرے کہ چلو ہم بکریوں کو بانٹ لیں گے. مگر اس میں ایک صحابی نے کہا نہیں، ان بکریوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ ہم کریں گے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کو، یہ کہاں سے لائے ہو؟ ہم نے جھاڑ پھونک کی، کسی مریض کا علاج کیا تو ہمیں انعام میں یہ چیز ملی ہے. ہم نے ان کو طے کیا تھا کہ ہمیں اتنی بکریاں دیے تو ہم علاج کریں گے. تو انہوں نے وہ مریض ٹھیک ہو گیا اور ہمیں 100 بکریاں ملے اور آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، آپ فیصلہ فرمائیے اس کا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا، کہیں آپ شرکیہ عمل تو نہیں کرے، شرکیہ کلمات تو نہیں پڑھے، کوئی کفرانہ منتر تو نہیں پڑھے؟ اللہ اکبر. میرے بھائی میرے دوست، انہوں نے کہا ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے وہ مریض شفا یاب ہو گیا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلال ہے، یہ حلال رزق ہے، حلال کر کے کھاؤ. لوگ کفرانہ طور پر حرام کھاتے ہیں اور تم حلال کھاؤ تو اس میں میرا بھی حصہ نکالو. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا حصہ بھی نکالنے کے لیے کہتے ہیں. تو میرے بھائی میرے دوست، قرآن کا علاج کرنے والے، شرعی علاج کرنے والوں کے پاس جاؤ. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلال روزی ہے تو اپنا مال، حلال رزق ان کو عطا کرو. قرآن اور حدیث کا علاج کرنے والوں کے پاس جا کر علاج کرو، شرعی علاج کرو، سنت کے مطابق علاج کرو. تمہارے سامنے، تمہارے آنکھوں کے سامنے وہ قرآن پڑھیں گے. خفیہ طور پر کوئی چیز نہیں پڑھیں گے. جب سوچ لو کہ خفیہ کے طور پر کوئی بھی کچھ پڑھتا ہے تو وہ جادوگر ہے، اور ڈائریکٹ ہر چیز تمہارے آنکھوں کے سامنے پڑھتا ہے، چھپا کر نہیں پڑھتا، تو ایسے شخص کے پاس جاؤ، وہ حلال علاج کرتا، حلال روزی ہے، حلال شرعی علاج ہے. میرے بھائی میرے دوست، ان لوگوں کے پاس جاؤ. اس لیے میرے بھائی میرے دوست، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ التقویٰ شفا خانہ، نظر بد، جادو، جنات اور شیاطین، شادی میں رکاوٹیں، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، بہت سے جادو کے ذریعے سے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. تو اس کا علاج ہم شرعی طور پر قرآن سے، حدیث سے کیا جاتا ہے. قرآن سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. آپ ہم سے رابطہ کریں. التقویٰ شفا خانہ، ہیگڑے نگر فرسٹ کلاس میں، مسجد تقویٰ میں ہے. آپ ہم سے رابطہ کر کے آئیں. ہمارا فون نمبر ہے 9738441570. آپ آئیں انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ رکھ کر آئیں. جو جتنا بھی جنات 20 سال ہو، 30 سال ہو، 15 سال ہو، 5 سال ہو، 10 سال ہو، عاملوں کے چکر آپ کاٹتے کاٹتے تھک چکے ہوں، اللہ پر امید رکھ کر آؤ کہ شفا دینے والی ذات اللہ ہے. التقویٰ شفا خانہ میں جائیں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں شفا دے گا. اس نیت سے آؤ، پھر تمہاری عقیدے کی اصلاح کی جائے گی، اس کے بعد تمہارا علاج کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ چاہا تو 3 دن میں یا 7 دن کے اندر ہی، 5 دن کے اندر ہی آپ کا نتیجہ نکل جائے گا. آپ کو تسلی بخش شفا مل جائے گی. اللہ رب العالمین کے ذریعے سے شفا دینے والی ذات اللہ ہے. نہ عبد الرحمن شفا دے سکتا ہے، نہ شفا خانہ شفا دے سکتا ہے، شفا دینے والا اللہ ہے. ہم نے نام رکھا ہے، مسجد کا نام تقویٰ ہے، اس لیے التقویٰ شفا خانہ لکھا ہے، اور وہاں پر مسجد کے امام عبد الرحمن صاحب علاج کرتے ہیں. آپ ان سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ ضرور آپ کو تسلی بخش فائدہ معلوم ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ شرک یا عمل کرنے سے بچ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، شیطان کی حفاظت میں مت جائے، شیطان کے شر سے ہر ایک مسلمان کو بچائے. جو بھی جنات جادو کے اثر سے پریشان حال ہیں اور
ان کو چاہیے کہ وہ تقویٰ مسجد التقویٰ شفا خانہ سے ضرور رابطہ کرے. جہاں کہیں بھی ہو، ضرورت پڑنے پر ہم فون سے بھی علاج کرتے ہیں. انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس آئے، علاج آئے، شیطان حاضری ہوگا، ہم نے بات کی. اس کے بعد جب گھر پہ جانے کے بعد کبھی کبھی مریض کو رات کے 2 بجے بھی 1 بجے بھی انہیں اٹیک کر دیتا ہے. اس وقت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، میرے دوست. اس وقت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اس وقت ہمیں فون کے ذریعے سے بھی آپ کو فون کے ذریعے سے رقیہ سنائیں گے. انشاءاللہ 15-20 منٹ میں پھر آپ کو تسلی ہو جائے گی، آرام مل جائے گا. انشاءاللہ اس طرح سے التقویٰ شفا خانہ میں علاج کیا جاتا ہے. آپ اطمینان کے ساتھ تشریف لائیں. محدود رقیے کی ہدیہ لیا جاتا ہے. آپ کے جیبوں کو ڈھاکہ نہیں ڈالا جاتا. آپ باہر جتنے بھی جگہ پھر کر ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آئیے. انشاءاللہ آپ کو یہ علم ہوگا. انشاءاللہ اللہ رب العالمین قرآن میں شفا رکھے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قرآن پورا شفا ہے مومنوں کے لیے اور رحمت ہے، اور حسد خوروں ظالموں کے لیے یہ خسارہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اللہ بیماری تو دیتا ہے، شفا بھی تو دینے والا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میرا بھائی، اس کے تحت میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک اور صالح بنائے، نیک ہدایت دے، شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، صراط مستقیم پر چلائے، 5 وقت نمازی بنائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.